أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور میں، اور اکثر لوگ اس حوالے سے کنفیوز ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ انشورنس کروانا کیسا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں اور اکثر کہتے بھی ہیں کہ انشورنس حرام ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آخر انشورنس کیوں حرام۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر انشورنس حرام ہے تو اس کا متبادل کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے یہ مختلف قسم کے جو اشکالات ہیں ان کا جواب انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انشورنس کیوں کروائی جاتی ہے، اور اس کا جواب بھی ہم نے جاننا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ زندگی کے اندر مختلف قسم کے رسک انوالو ہوتی ہیں، خواہ ہماری جان ہو یا مال، تو ان کے ساتھ رسک ضرور ہوتی ہے۔ اب رسک شے کیا ہے یا کس چیز کو رسک کہتے ہیں؟ تو رسک اس چیز کو کہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر کچھ برا ہونے کے امکانات، جن کی وجہ سے کچھ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، تو اس چیز کو ہم رسک کہتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے لوگ مختلف قسم کی ٹیکنیکس اپناتے ہیں، جن میں سے ایک انشورنس بھی ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ آخر کنونشنل انشورنس کیسے کام کرتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ جان چکے ہیں کہ لائف کے اندر مختلف قسم کے رسک انوالو ہیں۔ تو کنونشنل انشورنس کیا کرتی ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے اور رسک سے بچنے کے لیے، یا اگر کسی نے رسک لیا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر اس کا کسی بھی قسم کا لاس ہوا ہو یا کوئی چیز تباہ ہو رہی ہو۔ اچھا، اب شریعہ کیا کہتی ہے؟ شریعہ دو اسپیکٹ میں دیکھتی ہے اس چیز کو، ایک تو دیکھتی ہیں کنسپچول اسپیکٹ کی طرف اور دوسرا کی پریکٹیکل اسپیکٹ کی طرف۔ کنسپچول میں کہ کیا یہ فلسفی ٹھیک ہے یا نہیں، پریکٹیکل میں یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ جہاں تک کنسپچول اسپیکٹ کی بات ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا شریعہ کے اندر ہمیں یا اسلامک ہسٹری کے اندر ہمیں اس طرح کوئی دلیل ملتی ہے کہ کوئی کسی کو کمپنسیٹ کر رہا ہو یا اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہو کسی بھی معاملے کے اندر۔ تو دیکھیں، شریعہ نہ کہ اس عمل کو صرف ریکگنائز کرتی ہے یا نہ ہی ہمیں اس کے متعلق دلیل ملتی ہے، بلکہ اس عمل کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ جوائنٹلی اگر کوئی لوگ مل کے رسک شیئر کرتے ہیں، اور اس کا ریوارڈ بھی ہے اسلام کے اندر۔ جس طرح ہے کہ سورہ معاہدہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اب ہمیں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے مختلف قسم کے دلائل اور اس جیسا عمل پہلے نہیں مل رہا ہوتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ موالات کیا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ یا صحابہ انڈیویجولی اپنا اپنا کھانا لے کے آتے تھے، اور پھر وہ سارے کلیکٹیولی مل کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ اور ایک کنسپٹ ہمیں ملتا ہے معاقل۔ معاقل یہ ہوتا تھا کہ ٹرائب گزرتے تھے، ظاہر سی بات ہے رزق ہوتی تھی،
تو وہ مل کے گارنٹی دیتے تھے، اور اگر کسی کا لاس ہو جائے تو اس کے لیے وہ دیت دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، یا اس طرح کارپوریٹ رسپانسبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں کفالہ. اور یہ مختلف قسم کے جو طریقے تھے اپنائے جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت ایک بہترین انسٹیٹیوٹ تھا، اور اس کے علاوہ تبرع ڈونیشن جہاں پہ لوگ مختلف قسم کے پیسے دے رہتے ہیں. تو اس قسم کی ہمیں ریکگنیشن ملی ہوتی ہے شریعہ کے اندر کنسپچول اسپیکٹ کے حوالے سے. اب جب ہم پریکٹیکل اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں اس کو، تو کہا جاتا ہے کہ انشورنس حرام ہے. اب کیوں کہا جاتا ہے انشورنس حرام ہے؟ دو میجر ریزنس ہیں. ایک تو اس کے اندر ایلیمنٹ آف قمار اور میسر کا ہوتا ہے، اور دوسرا ربا ہوتا ہے یا سود ہوتا ہے اس کے اندر. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں ایکسپلیسٹلی پروہیبٹڈ ہیں، یا شریعہ میں یہ واضح طور پر ان کے حوالے سے ممانعت آئی ہوئی ہے. اب ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کوئی ایٹ لیسٹ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ ایک غلط طریقے کو اپناتے ہوئے ایک اچھے کام کی طرف جا رہا ہو. مثلا مینز غلط ہو اور اینڈ کی طرف وہ بتا رہا ہو کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہم جاتے ہیں کہ شریعہ کے اندر مین بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ ارن کر رہے ہیں یا کیسے کام کر رہے ہیں. سپوز ایک بندہ حلال طریقے سے کما کے آ رہا ہے، ایک بندہ اسی طرح کسی سے چوری کر کے یا ڈاکہ مار کے لے کے آتا ہے اور جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام کے لیے لگا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس نے غلط طریقے سے وہ لے کے آیا تو اس کو ہم کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ایک اچھا عمل ہے یا بہتر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دو میجر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انشورنس جو ہے یا کنونشنل انشورنس کے متعلق یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ وہ پروہیبٹڈ ہے. اب یہ قمار اور میسر کیا ہوتا ہے اور ربا کس طرح انوالو ہے اس انشورنس کے اندر؟ اب جہاں تک بات ہے قمار اور میسر کی، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں ایکسپلیسٹلی پروہیبٹڈ ہیں. صریح طور پہ یا واضح طور پہ ان کی حرمت کے متعلق قرآن کے اندر آیا ہے، 29 بھی اس کی ممانعت کب بتاتی ہے. اب دیکھیں قمار اور میسر کے اندر دو مین ایلیمنٹس ہیں، ایک ہے خطر اور دوسری ہے غرر. اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خطر کیا ہوتی ہے. خطر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسرٹن ایونٹ جو ہوتا ہے جس کے اندر دونوں طرف سے پیسے بھی انوالو ہوں اور یہ کنڈیشن لگائی گئی ہو کہ کسی ایک کو ہو جائے گا اس کا ریوارڈ، تو اس کو کہتے ہیں خطر. لیکن ایک بات یہاں بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر دونوں طرف سے پیسے انوالو ہوں، کوئی ایک پارٹی والنٹیرلی یہ کہتی ہے کہ اگر ایونٹ کے اندر آپ کو کسی خاص ایونٹ کے اندر اگر لاس ہو گیا تو وہ کمپنسیٹ کرے گا، تو اس کو میسر یا خطر کی کیٹیگری میں نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ خطر اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دونوں پارٹیوں کے پیسے انوالو ہوں اور ایونٹ جو ہے جس پر وہ لگا رہے ہیں وہ انسرٹن، مطلب اس کے اندر کوئی آپ کے اندر کوئی گارنٹی نہ ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خطر. اب جو دوسرا ایلیمنٹ شامل ہے انشورنس کے اندر وہ ہے غرر کا. اب غرر کیسے شامل ہے کمرشل انشورنس کے اندر؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ
شارٹ سا کی غرر چیز کیا ہوتی ہے؟ غرر کہتے ہیں ایکسیسو رسک، جس کے متعلق منع کیا گیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح صحابی تھے وہ اونٹ سے یا گھوڑے سے اترے اور دوڑتے دوڑتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں اونٹ سے اترے اور دوڑتے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اونٹ کو باندھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ پہ توکل کیا. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو کیا ہے، ایکسیسو رسک سے منع کیا ہے. تو غرر ہوتا ہے عموماً ایکسیسو رسک. ظاہر سی بات ہے رسک 100% ہم ختم نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے اندر. اب وہ کیسے شامل ہوتی ہے کہ دو طرح سے دو ایلیمنٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس نے انشورنس کروائی ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنی زیادہ پے کرے گا اور کب اس کا لاس ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا، اس کی نالج بھی نہیں ہوتا کہ کسٹمر کو وہ یا جس نے انشورنس کروائی ہے اس کو وہ کتنا پے کریں گے ان کیس آف لاس. ٹھیک ہے، تو دونوں پارٹیاں انویئر ہوتی ہے اور ان کو علم نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے. دوسرا کیا ہوتا ہے، اگر کلیم شامل نہیں ہے جس نے انشورنس کروائی ہے جنرل انشورنس کے اندر تو وہاں پہ پھر مار کنسر آ جاتا ہوتا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہاں بھی آتا ہے کنوینشنل انشورنس کے اندر. ایک تو خطر کنسر. خطر کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں یا جس نے انشورنس کروائی ہوتی ہے وہ اس امید سے کرواتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اماؤنٹ جمع کروائیں گے اور ہمیں ایک لارج اماؤنٹ، بہت زیادہ اماؤنٹ ہمیں ملے گی. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کو ہم خطر کہتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ غرر ہوتا ہے. غرر کیا ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ہے وہ اپنی ساری رقم ضائع کر لے گا اگر اس کا لاس نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ وہ اس گاڑی کی انشورنس کروائی ہے یا کسی دکان کی کروائی ہے اور اس میں لاس ہی نہیں ہوا تو اس کو مطلب وہ ساری رقم کمپنی کی طرف چلی جائے گی اور کمپنی جب لیتی ہے تو کہتی ہے اپنے مال میں بات. اچھا، پھر یا اس برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کلیم بہت زیادہ ہیں، بہت سارے لوگوں کو لاس ہوتا ہے اور وہ انٹینشنلی بھی شامل ہو سکتے ہیں یا ان انٹینشنلی کسی بھی طریقے سے، تو کمپنی بھی ڈیفیسٹ میں ہو سکتی ہے، اس کو بہت بڑا لاس ہوتا ہے. تو تین وجوہات. ایک تو یہ آ گئی کہ خطر ہوتا ہے کس صورت میں ہوتا ہے اور غرر بھی ہوتا ہے دو طرح سے. ایک تو یہ پرابلم ہے سب سے بڑا، اور دوسرا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے انشورنس کا فراہم کرا دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ربا شامل ہوتا ہے. ربا یا سود ہوتا ہے. اب سود کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہے ڈائریکٹ ربا اور ایک ہے انڈائریکٹ ربا. ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک پارٹیسپینٹ یا انڈیویجول وہ اگر پیسے پے کر رہا ہوتا ہے تو ایک قسم کا وہ لون ہوتا ہے. تو اگر لاس ہو جائے اور کمپنی اس کو اس کے برعکس زیادہ اماؤنٹ دیں تو وہ ایک قسم پہ سود بن جاتا ہے. دوسرا انڈائریکٹ ربا کیا ہوتا ہے کہ ارننگ جو کر رہی ہوتی ہے انشورنس کمپنی وہ انٹرسٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو کر وہ ارننگ کر رہی ہوتی ہے. مثلاً یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، بہت ساری لینڈنگ کرتی ہے اور کس بیس پہ کر رہی ہوتی ہے؟ انٹرسٹ بیس پہ لینڈنگ کر کے اور وہاں سے ارننگ کر کے آگے لوگوں کو وہ مطلب پیسے دے رہی ہوتی ہے اور کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک ربا کا بہت بڑا عنصر ہے جس کی وجہ سے انشورنس کا حرام چاپ دیا گیا ہے. تو یہ ہم نے کچھ وجوہات پڑھی جس کی وجہ سے کنونشنل انشورنس کے حوالے سے یہ فتویٰ دیا گیا ہے. اور اس میں ان ایلیمنٹس کو دیکھتے ہوئے سب اسکول آف تھاٹس اور اس پر اجماع بھی ہے کہ کنونشنل انشورنس
حرام ہے، تو ہم نے کہا کہ اور پڑھا کہ کیوں حرام ہے، اس کے کچھ ہم نے ریزن پڑھی کہ اس کے اندر ڈائریکٹ ربا شامل ہے، اور اس کے علاوہ بیمار اور میسر ہے، مطلب غرر بھی ہے، انشورنس کمپنیز کے اندر انوالو ہے جو کہ اسٹرکٹلی پروہیبٹیڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی انویسٹمنٹ نان شرعیہ ایکٹیویٹیز کے اندر ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آرام بزنسز کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ارننگ ان کی ان طریقوں سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسٹمر کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا سولوشن ثقافت کی صورت میں ہے موجودہ دور کے اندر، یہ جس کو عام اسلامک انشورنس کہتے ہیں، اور وہ کیسے کام کرتی ہے انشاءاللہ وہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔